علیکم ناظرین، پاک ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ فن موسیقی کے ایک بڑے فنکار، پاکستان کا ایک بڑا نام استاد رئیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے انہی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پاک ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آپ انتہائی مصروف شخصیت ہیں، تو کچھ اپنی فنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، میں نے 8-9 سال کی عمر میں شروع کیا تھا وائلن بجانا، تو اس دوران پڑھائی بھی چل رہی تھی، لیکن زیادہ والد صاحب میرے استاد فتح علی خان ستار نواز جو تھے، تو انہوں نے زیادہ اہمیت اس بات کو دی۔ ان کے مطابق یہ بات ٹھیک تھی، تو انہوں نے وائلن بجانا مجھے سکھانا شروع کر دیا۔ تو بس پھر سب کچھ پیچھے رہ گیا، تو وائلن کو ہی لے کے چل پڑے، کیونکہ میں ایک سپورٹس مین بھی تھا، مجھے کرکٹ کا بڑا شوق تھا، میں بڑے میچز کھیلتا تھا۔ ہاں، اور مطلب اس وقت ظاہر ایج کے مطابق تو بالآخر اس کی طرف لوٹے جب سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ زیادہ اہم، بڑا ضروری ہے، کیونکہ والد صاحب ایک خود فنکار تھے، ان کی خدمات تھی ملک کے لیے، تو ہمیں بھی اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ آتی رہی، پھر اس کو سنجیدگی سے لیا، پھر اس پہ ریاضت کی، اور پھر چل آج تک اس کو کر رہے ہیں۔ فن موسیقی میں مختلف صنفیں ہوتی ہیں، مختلف اصناف ہیں، جس میں فوک میوزک ہے، پاپ ہے، کلاسیکل میوزک ہے، آپ سمجھ لیں جو غزل گیت ہے، ٹھمری ہے، یہ سارے اس کے تو میں نے ان ساروں کے اوپر سیکھا ہے، اور یہ سب چیز میرے والد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ہر ایسی ٹیکنیک سے میوزک سکھایا ہے کہ مجھے جتنے سٹائل ہیں میوزک کے، جس میں مغربی بھی ہے، مشرقی میوزک بھی ہے، یہ سارے ٹائپ، اور سب سے مشکل گائیکی کافی اور ٹھمری جو ہوتی ہے وہ ہے، خاص طور پہ وائلن پہ، تو میں نے اس پہ کام کیا، تو چل رہا ہے آج تک، اس پہ خدمات ہماری چل رہی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ جی، آپ کچھ تھوڑے سے دو فکرے اس پہ بھی آپ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کا نام اس لحاظ سے بھی بڑا ایک اہم نام ہے کہ آپ وائلن کو ایز اے سولو پرفارمر آپ نے انٹروڈیوس کروایا، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ کیا اس سے پہلے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، یا کہ کوئی اور بندہ اس کی طرف کام کرنے والے لوگ ہی نہیں تھے، یا کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیں، پوری دنیا میں تو سولوسٹ بہت تھے جو سولو وائلن بجاتے تھے، جب میں نے دیکھا تو اس وقت، جس وقت مجھے یہ سمجھ میں آئی، جس وقت میں نے سیکھنا شروع کیا، جس وقت میں نے کلاسیکل اور یہ اس کے اوپر گیت اور غزل بجانا شروع کیا، تو مجھے لگا کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں، تو کیوں نہ مجھے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ میں جب دیکھتا تھا تو آرکیسٹرا میں وائلنسٹ، یعنی اکٹھے 10 12 15 20 25 30 آرکیسٹرا میں خود بھی کرتا رہا ہوں، پھر گلوکاروں کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا، 20-25 لوگوں کا آرکیسٹرا، اس میں وائلن بھی ہے، تو یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت کہ اکیلا آدمی، کیونکہ میں انٹرنیشنل وائلنسٹ کو بہت سنتا تھا، تو اگر جو بندہ غزل یا گیت گا رہا ہے، تو یہی چیز اگر وائلن پیش کرے تو ساتھ آرکیسٹرا ہو تو کیسا رہے گا، تو پھر یہ چیز میرے اندر ایسی اللہ نے ڈالی کہ میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے باقی انسٹرومنٹس کے مقابلے میں اس کو سولو پرفارم کرنا، کہ اس سے گیت نکالنا ایک مشکل کام ہے؟ جی بالکل، سولو بجانا نسبتاً مشکل ہے آرکیسٹرا کے بیچ میں، لیکن بہت سارے آرٹسٹ ہوتے ہیں، بہت سارے فنکار ہوتے ہیں، انسٹرومنٹلسٹ ہوتے ہیں، تو بیچ میں یہ کام چل جاتا ہے۔ اکیلا جب آپ بجائیں گے تو وہ آپ ہی ہوں گے، تو اس میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے غلطی کی یا کوئی مسٹیک یا بے سرا ہونے کی، تو اکیلا تو آپ تب بجائیں گے جب آپ بالکل پرفیکٹ ہوں گے، تو میں نے اس پہ کافی محنت کی، اور مشکل بہت ہے، وائلن کو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ مشکل ساز، اور سولو بجانا تو بہت ہی مشکل، لیکن جو بات میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، پھر میں نے جس وقت اس کو بجانا شروع کیا اور بڑے بڑے اچھے نغمے اور گیت اور یہ ساری چیزیں بجانی شروع کی، تو پھر اللہ نے مہربانی کی، پھر مجھے ایوارڈ بھی ملے پاکستان کے بڑے بڑے، اور پھر لوگوں نے بڑا سراہا بھی، اور پھر میں نے اور اس پہ محنت کی، تو پاکستان میں اگر میں کہوں
کہ سولو اس کو انٹروڈیوس میں نے کرایا تو یہ بے جان ہی ہوگا. جی جی بالکل، آپ کا نام اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ سلسلہ کیا، تو کچھ عنایت فرمائیے پلیز. جی اچھا جی. کیا بات ہے، کیا بات. واہ. کیا بات ہے، ماشاء بہت اللہ، خوبصورت، بہت خوبصورت. قومی گیت ہے. بہت خوبصورت، جگ جگ جیے بہت خوبصورت. میرا پیارا وطن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی اب مزید گفتگو میں چونکہ جو ہے نا ناظرین ہمارے سننا چاہتے ہیں مزید کچھ، تو کائنڈلی اگر آپ کچھ کشمیر کے حوالے سے یا کچھ کوئی اور ملی نغمہ یا کچھ اور آپ پیش کرنا چاہیں. ایک بہت ہی یعنی کشمیری، یوں تو کشمیری گیت بہت بنے ہیں، لیکن کیونکہ 5 فروری کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ایک گیت جو بہت زیادہ کئی سالوں سے 50-60 سالوں سے منظر پہ ہے، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. واہ، کیا بات، یہ میں سناتا ہوں کیا آپ کو. بات، کیا بات. ناظرین اس وقت جو خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، موسم اتنا خوبصورت ہے، اور اس حوالے سے میں نے سر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک مزید ہمیں ایک دھن جو ہے وہ عنایت فرمائیں، تو آئیے سنتے ہیں.
زبردست، بہت